الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا جمعہ ہے شوال کا۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ پھر جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان آیا، اپنی آب و تاب کے ساتھ رہا، واپس چلا گیا۔ لوگوں نے ماشاءاللہ عبادتیں بھی کی اور روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا۔ پھر رمضان ختم ہوا، عید الفطر ادا کی، پھر پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا، عید والے دن ظہر کی نماز میں ہم نے لوگوں کو دیکھا، کہاں یہ تھا کہ مسجد بھری رہتی تھی، کہاں یہ تھا کہ آدھی صف بھی نہیں تھی۔ جو رب رمضان میں تھا وہ رمضان کے بعد بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو اس کی رحمتیں رمضان میں تھیں، اس کی رحمتیں رمضان کے بعد بھی ہیں۔ جو اس کا کرم تم پہ رمضان میں برس رہا تھا، وہ کرم رمضان کے بعد بھی ایسے کہ ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے ایک عجیب کام پکڑا، عید پڑھی اور پتہ نہیں کیا ایک طوفان لادینی کا قائم ہوا۔ نیکی کرنے والے لوگ گناہوں کی طرف چل دیے، نمازی نماز چھوڑ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، رمضان اس لیے آیا تھا تمہاری ورک شاپ ہو جائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور پھر اس عبادت کو جاری رکھو۔ رمضان اس لیے آیا تھا کہ تم جو تکلیف تنگی رمضان میں برداشت کر رہے ہو، جو اس تکلیف کا تمہیں احساس پیدا ہوا ہے، یہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ بڑے مزے سے عید کھائی، عید کھانے کے بعد دین کے دوسرے احکام بھی کھانا شروع کر دی۔ نمازیں وہ زندگی سے نکل گئیں، عبادتیں وہ زندگی سے نکل گئیں۔ رات کہاں یہ حال تھا کہ رات کو 20 تراویحیں پڑھنے والے لوگ اگلے دن نمازیں تک چھوڑ گئے۔ حالانکہ تراویح پڑھنا ایک مشکل کام ہے لوگوں کے لیے، جیسا ہم دیکھتے ہیں اپنی مساجد میں۔ تراویحیں پڑھنے والے لوگ بڑے مزے سے نمازیں چھوڑ کے فارغ ہو گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ ہماری مسجدیں رمضان میں آباد ہوتی ہیں اور رمضان کے بعد ایسے ویران ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے ہم اس محلے میں رہنے والے
اکثر لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ رمضان کے اندر تو عبادت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد عبادتوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ رمضان میں کوئی تھوڑا بہت جھوٹ سے بچ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد وہی جھوٹ دوبارہ ان کی زبانوں پہ آ جاتے ہیں۔ رمضان میں جھوٹ کو اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میرا روزہ ہے، روزے والے منہ سے کیا جھوٹ بولوں، اور رمضان گزرا ویسے کہ ویسے شروع ہو گئے۔ رمضان میں لوگوں کا تھوڑا بہت خیال اس لیے کر لیتے ہیں یار میں تکلیف سے گزر رہا ہوں، تنگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو بھی ہو رہی ہے۔ کیا رمضان کے بعد لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ویسے کہ ویسی ہوتی ہے، جیسے تم رمضان میں لوگوں کی مدد کر رہے تھے ویسے رمضان کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرو۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس مہینے سے احساس لیا جاتا، اس مہینے سے احساس لے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے، لوگ تو اور دور ہو گئے، اور لوگ تو ایسے دور ہوئے جیسے پتہ نہیں اللہ سے دور ہو کے کیا ملنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قریب ہونے سے کچھ ملتا ہے، کچھ کیا سب کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ سے دور ہو کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لوگ ایسے دور ہو گئے، بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ ہمارا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ بس اپنے گھر میں آنے کی، اپنے گھر میں رہنے کی توفیق دیتا ہے، مسجد مدرسے میں اللہ کا شکر ہے آنا جانا ہے، چلو اس کی توفیق سے لگا ہوا ہے۔ میں بڑا اس چیز کو غور کر رہا تھا کہ یار یہ دیکھو رمضان شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ ہماری مسجدیں بھر گئی ہیں، حالانکہ کرونا کی وجہ سے حالات یہ تھے کہ مسجدوں میں یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ جناب کم سے کم لوگ آئیں، اور اگر زیادہ آئیں تو پھر وہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھے۔ اور مزے کی بات کہ لوگ فاصلے کو بھول گئے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے، اگر فاصلے سے کھڑے ہوتے مسجد میں پورے ہی نہیں آئیں گے، تو پھر سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگ اس طریقے سے ذوق در ذوق عبادت کے لیے آئے، کسی چیز کا خیال تک نہیں کیا۔ پہلے مسجدوں میں اعتکاف 1-2 لوگ بیٹھتے تھے، کرونا کی وجہ سے چھٹیاں تھیں، لوگ زیادہ اعتکاف بیٹھے، حالانکہ حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ لوگ اعتکاف میں مت بیٹھے، لیکن لوگ زیادہ مائل ہوئے عبادت کی طرف۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یار لگتا ہے لوگوں چلو کرونا جو بھی تھا اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف تو آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کا من تو راغب ہوا ہے، بڑی بات ہے یہ۔ لیکن بجائے یہ کہ لوگوں کا من راغب ہو، لوگ دین کی طرف آئیں، لوگ دین پہ عمل کریں، لوگوں نے ایسا چھوڑا، نمازیں چلی گئیں، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدوں کو خیر بات کہہ دیا، اور دوسرے تیسرے سارے دین کے جو معاملات کر رہے تھے، جو رمضان میں کوئی 2-4 خیر کے سلسلے جاری کیے تھے، ان سارے کے سارے سلسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ شوال کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے، حج کے مہینوں میں سے ہوتا ہے، اور حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کا ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اہم رکن ہے، ستون ہے اسلام کا۔ وہ مہینے چل رہے ہیں، ان میں بھی عبادت کا یہی حال ہوتا ہے۔ شوال کے روزے ہیں، یہ لوگوں کو رکھنے چاہیے، چلو نہیں رکھتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین کا کم از کم جتنا دین تم نے رمضان میں سنبھال لیا تھا اس کو تو جاری رکھتے، سب کو چھوڑ کے دور ہو۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا، ہم نے لوگوں کو دیکھا، لوگ جو ہے رمضان میں کئیوں کو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یار اور میں روزے نے منہ نہ کی جھوٹ مارا، ایک بات کہتے تھے یار میرا روزہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ رمضان ختم ہوا جھوٹ کی طرف آ گئے، اور جھوٹ کی طرف تو ایسے آئے قسم سے میں حیران ہوں کہ انسان تو یعنی کیا روزہ صرف